بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ-ے-دین میڈیا اور MRF-TV لائف میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا میزبان۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے دہلی فساد میں مبینہ طور پر ماخوذ 30 ملزمین کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ محض ضمانت پر رہائی جمعیت علماء ہند کا مقصود نہیں، بلکہ اس کی کوشش ہے کہ جن بے گناہ لوگوں کو فساد میں جبراً ملوث کیا گیا ہے ان کو قانونی طور پر انصاف دلایا جائے۔ مولانا نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے وکلاء کی ٹیم اسی نقطے پر کام کر رہی ہے اور مکمل انصاف دلانے تک کی ہماری یہ قانونی جدوجہد جاری رہے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ کچھ اخبارات اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے دہلی فساد کی اصل کہانی کا پردہ چاک کر دیا ہے اور یہ افسوسناک سچائی دنیا کے سامنے اب آ چکی ہے۔ مولانا نے دعویٰ کیا کہ تفتیش اور کارروائی کے نام پر اصل مجرموں کو پولیس نے بچا لیا اور ان بے گناہ لوگوں کو جن کا دور دور تک کے اس فساد سے کوئی تعلق نہیں تھا ملزم بنا دیا گیا، اور اس کھلی ہوئی ناانصافی پر جمعیت علماء ہند خاموش بیٹھ نہیں سکتی۔ چنانچہ اس نے متاثرین کو مفت قانونی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے تجربہ کار وکلاء کا باقاعدہ ایک پینل بھی تشکیل دیا۔ مولانا مدنی نے دعویٰ کیا کہ اس بات میں اب کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ دہلی فساد منصوبہ بند فساد تھا اور اس کے پیچھے فرقہ پرست طاقتیں کام کر رہی تھیں، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بے گناہوں کو گرفتار کر کے تفتیش کی فائل کو تقریباً بند کر دیا گیا۔ جو کردار اس فساد میں مسلسل سامنے آتے رہے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں اور اسی طرح زہر افشانی بھی کر رہے ہیں، مگر ان کو بے نقاب کرنے اور قانون کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی بڑی حیرتناک خبر سامنے یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح اچانک دہلی میں واقع گرودوارہ رکاب گنج پہنچے اور انہوں نے ماتھا ٹیکا اور گرو تیغ بہادر کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ ان کا دورہ اچانک ہوا ہے اور ان کے گرودوارہ جانے کے دوران ٹریفک بھی نہیں روکی گئی، ساتھ ہی وہاں عام دنوں کی طرح ہی سیکورٹی کے انتظامات تھے اور اس دوران کوئی خاص پولیس بندوبست بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ واضح ہو کہ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ اچانک ہوا ہے اور انہوں نے اس دوران گرو تیغ بہادر کی جانب سے کیے گئے تیاگ کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ گرودوارہ رکاب گنج میں ماتھا ٹیکنے کے بعد وزیر اعظم مودی نے ٹویٹر پر اس کی جانکاری خود ہی دی اور انہوں نے لکھا کہ آج صبح میں نے تاریخی گرودوارہ رکاب گنج صاحب میں پرارتھنا کی، میں کافی سکھی محسوس کر رہا تھا۔ میں دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی طرح شری گرو تیغ بہادر جی کی سخاوت سے بہت متاثر ہوں۔ ناظرین، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پی ایم مودی اچانک گرودوارے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آخر کیا سیاست ہے؟ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے چوتھے فرما رواں شاہ خالد بن عبدالعزیز مرحوم کے دور میں بیت اللہ کا دروازہ ڈیزائن کرنے والے انجینئر منیر الجندی گزشتہ کل ہفتے کے یعنی کہ سنیچر کے دن جرمنی میں انتقال کر گئے۔ جی ہاں ناظرین، شاہ خالد نے 1397 میں بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی تھی، جس کے بعد اب انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ خالص سونے سے تیار کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اس دروازے کو ڈیزائن کرنے کے لیے شام سے تعلق رکھنے والے انجینئر منیر الجندی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ الجندی شام کے شہر حمص میں پیدا ہوئے۔ دروازے کو مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے سونار شیخ محمود بن بدر کے کارخانے میں ڈیزائن کیا گیا۔ مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے آل بدر خاندان کو بیت اللہ کا دروازہ تیار کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ بیت اللہ کے دروازے کی تیاری 1398 ہجری میں ہوئی اور اس میں 280 کلو گرام خالص سونا استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، انجینئر منیر الجندی کا نام بیت اللہ کے دروازے پر لکھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اسے ڈیزائن کیا اور سعودی عرب کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کے دروازے کو کوئی مسلمان شخصیت ڈیزائن کرے کیونکہ اس کا نام دروازے پر لکھا جانا ہے۔ تاریخ کے محقق منصور العصاف نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ دروازے کو انجینئر منیر الجندی نے ڈیزائن کیا، جبکہ دروازے پر نقش و نگار شیخ عبدالرحیم البخاری نے بنائے ہیں اور دروازے کی بلندی 3 میٹر اور چوڑائی 2 میٹر ہے، یہ نصف میٹر کے قریب گہرا ہے۔ دروازہ 2 کیواڑ پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کے 2 پٹ ہیں، اور دروازے کا فریم میگا مونگ لکڑی سے بنا ہوا ہے جو تھائی لینڈ میں تیار کی جاتی ہیں، جو کہ دنیا بھر میں مہنگی ترین لکڑی شامل ہوتی ہے۔
ناظرین، کانگریس نے کہا کہ تحریک چلانے پر مجبور کسان مرکزی حکومت سے انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ان کے مطالبات پر حکومت خاموش ہے۔ کانگریس ترجمان نے کہا کہ کسان تحریک کے دوران اب تک 33 کسان دم توڑ چکے ہیں، لیکن مودی حکومت ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی کسانوں کے مسائل پر خاموش ہیں اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے بجائے انہیں ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ زرعی قوانین کو واپس لینے کے بجائے انہیں درست قرار دے رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امت شاہ کو کسانوں کی بات سننی چاہیے تھی، لیکن وہ مغربی بنگال میں الیکشن جیتنے کے پروگرام میں مصروف ہیں۔ انہیں آئندہ سال ہونے والے الیکشن کی فکر ہے اور کسانوں کے مسائل پر غور و خوض کرنے کے بجائے الیکشن جیتنے کی حکمت عملی تیار کرنے میں سرگرم ہیں۔ ناظرین، آج کی اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اورنگ زیب کے شہر اورنگ آباد میں میونسپل انتظامیہ کی طرف سے سیاحوں کی توجہ بڑھانے اور ان کو مزید راغب کرنے کے لیے لو اورنگ آباد بورڈ کا آغاز کیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اورنگ آباد کے سیلفی بورڈ کچھ اہم چوکوں میں لگائے جا رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے۔ ہڑکو ٹی وی سینٹر میں چھترپتی سمبھاجی راجے کے مجسمے کے سامنے سپر سمبھاجی نگر جیسے بورڈ کے چمکتے ہی جھگڑا پھیلنے کا امکان ہو رہا ہے۔ شہر اورنگ آباد میں اسکوائر میں پوسٹ بورڈ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں اور اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اورنگ آباد سینٹرل سے ممبر شیو سینا کے ممبر اسمبلی پردیپ جیسوال نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ بورڈ لگایا گیا ہے، جبکہ ایم کے سابق کارپوریٹر ضمیر احمد قادری نے اس پر رد عمل کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ کی وجہ سے شہر کا نام تبدیل نہیں ہوتا، ہم اس لیے خاموش ہیں کیونکہ قانون کے مطابق تاریخی شہر کا نام اورنگ آباد ہی رہے گا۔ وزیر اعلیٰ نے گرینڈ لائنز حکومت کی جانب سے شہر میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرنے سے پہلے انہوں نے سپر سمبھاجی نگر کا ذکر بھی کیا تھا۔ ناظرین، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کارپوریشن کا الیکشن قریب آتے ہی شہر میں سمبھاجی نگر کو لے کر سیاست شروع ہو گئی ہے اور شہر میں سپر سمبھاجی نگر کا بورڈ چمکنے کے بعد سبھی لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایم اس وقت کیوں خاموش ہے۔ اورنگ آباد کے ایک علاقے میں کھڑکیشور میں لو کھڑکی کا ایک بورڈ لگایا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے تاریخی شہر کا پرانا نام کھڑکی تھا، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح ہوٹل رام انٹرنیشنل کے سامنے لو فاؤنڈیشن کا بورڈ بھی قائم کیا گیا ہے۔ خیر ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں میں بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔